فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا فی توحد ودنا فی تفرد وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکان وقہرا جمیع الخلق بقدرتہ وبرہان۔ ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فوائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم ومبغضی شیعتہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ ام فروہ بنت توقیر حسین، مرحومہ صفدری بیگم بنت سید محمد وکیل اعظمی، مرحومہ فخر النساء بیگم بنت محسن رضا، مرحوم سید محمد وکیل ابن سید علی نقی، مرحوم سید محمد محسن ابن سید محمد احسن، مرحوم سید توقیر حسین ابن محمد شبیر حسین، مرحوم سید جاوید رضا ابن علی اطہر صاحبان کے روح کو سے ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ انسان جتنے بھی نیک اعمال انجام دیتا ہے اس کا اپنا ایک ثواب ہوتا ہے، اس کی اپنی اطاعت کا اپنا ایک مرحلہ ہوتا ہے، لیکن وہ کام نیک کام ہی صحیح اگر وہ صدیقہ طاہرہ کی نیت سے ہوتا ہے تو اس کا ثواب الگ ہوتا ہے۔ یہ روایات میں ہے ہمارے ہاں۔ میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، یہ ایک مسئلہ شرعی بھی حل ہو جائے۔ کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا ہے کہ ہم حج پر جائیں یا عمرے پہ جائیں، خانہ کعبہ کا طواف نصیب ہوتا ہے تو آپ انسان بہت سے لوگوں کی جانب سے طواف کرتا ہے، اپنے اعزاء اقربا کی جانب سے، لیکن امام معصوم کو بھول جاتا ہے۔ وہاں پر بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے کہ یہ رزق جو حج کا مجھے ملا ہے یہ امام زمان کا صدقہ ہے۔ اس مطلب کو تھوڑا ذہن میں رکھیے گا۔ کائنات میں جو بھی رزق جسے ملتا ہے وہ معصوم کا صدقہ ہے۔ یہ آپ دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں، بے یمنہ رزق الورا، تمام مخلوقات کا رزق ان کا صدقہ ہے، تمام مخلوقات کا۔
اور رزق فقط روٹی اور چاول میں تمام نہیں ہوتا، رزق مادی بھی ہوتا ہے، معنوی بھی ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، مادی رزق یہ ہے کہ مجھے کھانا مل جائے، معنوی رزق یہ ہے کہ مجھے مجلس مل جائے، ہے دونوں رزق۔ توجہ فرما رہے نہیں، رزق الگ معنی رکھتا ہے۔ مادی رزق اگر کوئی نہ کھائے، آپ نے اگر کبھی کسی کو دیکھا ہو 2-3 دن کھانا نہ کھائے تو اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ بھوکا ہے، چہرے سے اندازہ لگایا جاتا ہے، بھائی کب سے بھوکے ہو؟ کہا کیوں؟ کہا چہرے سے ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں۔ اگر کھانا انسان کو جو مادی رزق ہے وقت پہ نہ ملے تو چہرے سے آثار نمودار ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح؟ مادی رزق نہ ملے تو چہرے پہ آثار نمودار ہو جاتے ہیں، اور معنوی رزق نہ ملے تو اعمال پہ آثار نمودار ہو جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر عقیدے پہ اس کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں روایات میں ہے کہ من جلسا مجلسن یحییٰ فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ عجیب حدیث ہے، مجلس میں آنے والوں کے لیے عرض کروں۔ معصوم فرماتے ہیں من جلس مجلسن، اگر کوئی ایسی مجلس میں آئے، یحییٰ فیہ امرنا، جس میں ہمارا ذکر کیا جائے، ہمارے امر کو زندہ کیا جائے، اب اس سے بڑی بھی مجلس ہوگی؟ توجہ فرما رہے نہیں؟ صدیقہ طاہرہ کے نام سے جس نے پورے دین کو زندہ کیا ہے، اس زہرائے مرضیہ کے ذکر کو اگر احیاء کرنے کے لیے کوئی مجلس ہو تو معصوم فرماتے ہیں لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ تو مجلسوں میں آنے کا سب سے بڑا ایک فائدہ یہ ہے جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں گے، مجلسوں میں آنے والوں کے دل زندہ رہیں گے، اور یہ دل کی زندگی بہت اہم ہے۔ خدا نہ کرے دل مردہ ہو جائے۔ ایک جملہ کہوں، اگر دل مردہ ہو جائے تو علی تنہا ہو جاتے ہیں۔ مردہ دلوں کے درمیان علی تنہا ہوتا ہے۔ دل مردہ، پورا مدینہ مردہ دل ہے جو علی تنہا ہے۔ زندہ دل اگر 72 ہوں تو کائنات بدل دیتے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کربلا میں اور مدینے میں فرق یہی ہے، اور میں نے کئی جگہ اس مجلس کو عرض کیا، اس بات کو بہت زیادہ اشکال کیا جاتا ہے کہ کوفے والوں نے وفا نہیں کیا، مانا وفا نہیں کیا، لیکن میرا ایک سوال تھا، کوفے سے کچھ لوگ شہدائے کربلا میں تھے، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد صلی اللہ۔ اگر آپ شہدائے کربلا کی فہرست اٹھائیے نا تو کوفے کے کچھ لوگ تھے، لیکن شہدائے کربلا میں کوئی بھی مدینے کا نہیں ہے بنی ہاشم کو چھوڑ کر۔ جا کر چیک کریے، وہ جو نام لکھا ہوا ہے شہدائے گنج شہیدہ میں، آپ چیک کریے کہ کوئی ایک شخص بنی ہاشم کے علاوہ شہدائے کربلا میں مدینے کا رہا ہو۔ ہم کوفے والوں کو تو کہتے ہیں بے وفا، ان مردہ دلوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ جنہیں زہرائے مرضیہ اٹھا رہی تھی ان کا ذکر نہیں ہوتا، ان کے بارے میں باتیں نہیں ہوتی جی کہ حسین نکل رہے تھے تو یہ مدینے والے کہاں تھے؟ مشورے دیے لوگوں نے آ کر، مولا نہ جائیے، جان کو خطرہ ہے، مولا نہ جائیے، کوفے والے وفا نہیں کریں گے۔ امام نکلے تو مشورہ نہیں دیا جاتا، امام نکلے تو اپنی جان کو امام کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ معرفت ہے، خدا کی قسم ایام عزائے فاطمی میں یہ سیکھنا ہے آپ کو۔ یہ یوں ہی نہیں مجلسیں ہو رہی کہ ہم ایک ذکر کریں بات ختم ہو جائے، ہماری تربیت ہونا ہے کہ جب امام پر یلغار ہو، جب امام پر حملہ ہو، جب امام کو خاموش کرایا جائے تو صدیقہ طاہرہ کے چاہنے والے کہیں گے کہ ہم پیروی حضرت زہرا میں قیام کرنے کو تیار ہیں، ہم اپنے امام کو تنہا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ایام فاطمیہ میں یہ جذبہ آپ کے وجود میں جاگے، اور آج بھی ایک امام ہے یا نہیں ہے؟ خدا کی قسم ایام عزائے فاطمی کی مجلس میں آنے والوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کل مدینے میں
جب وقت کا امام تنہا ہوا تو صدیقہ طاہرہ سامنے آئیں۔ آج بھی ایک امام تنہا ہے، آپ جا کر اپنے امام کا لقب پڑھیے۔ امام زمان کا ایک لقب معلوم ہے کیا؟ ایھا الامام الطرید، اے وہ امام جو تنہا ہے۔ یعنی آج بھی ایک امام تنہا ہے، آج بھی ایک امام کو ناصروں کی ضرورت ہے۔ اسی عزائے فاطمی کی مجلسوں سے ناصران امام زمان کو تیار کرنا ہے۔ پتہ نہیں بھائی، یہ ایک مشن کے تحت مجلسیں ہوتی ہیں، یوں ہی نہیں ہوتا۔ انہی مجلسوں کے ذریعے ان نوجوان بچوں کو تیار کرنا ہے، ان نوجوان بچوں کو عاشق امام بنانا ہے، تاکہ کل کہیں مدینہ خاموش رہ گیا تھا، ہمارا معاشرہ بھی جب وقت کے امام کا ظلم ہو کہیں خاموش نہ رہ جائے۔ یہ تربیت ہے، یہ عزائے فاطمیہ کی مجلسیں یوں نہیں ہو رہی ہے۔ لہٰذا اگر آپ غور کریے، خدا کی قسم، من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں گے، مجلسوں میں آنے والوں کے دل مردہ نہیں ہوتے۔ اب مطلب سمجھ رہے ہو؟ یہ تولا اور تبرہ در حقیقت تمہارے دل کی زندگی کی علامت ہے۔ جس دن اچھوں کو اچھا کہنا تم سے نہ ہو پائے، بروں کو برا کہنا نہ ہو پائے، تو تم مردہ ہو چکے ہو، زندہ نہیں ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل مردوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مردوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے دیکھا ہے، مردے کو آپ ٹھنڈک میں رکھیے، گرمی میں رکھیے، دھوپ میں رکھیے، سائے میں رکھیے، مردوں کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ لاش کو اٹھا کر آپ یہاں رکھیے، وہاں لے جائیے، یہاں لے جائیے، لاش بیچاری ٹہل رہی ہے آپ کے ساتھ، بہت کچھ کرے گی تو بعد میں تعفن پیدا ہوگا، بیماری پھیلائے گی، لیکن اسے فرق نہیں پڑتا کہاں گرمی میں ہے کہاں سردی میں ہے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ لاشوں کو فرق نہیں پڑتا کہ کہاں ہیں، لیکن زندوں کو فرق پڑتا ہے کہاں ہیں۔ زندوں کو یہ بھی پتا ہے در علی پہ ہوں گے تو سانس لی جائے گی، علی کے در سے ہٹ جائیں گے تو سانسیں بند ہو جائیں گی۔ یہ زندوں کی علامت ہے۔ اگر یہ قوم آج تولا و تبرہ کر رہی ہے تو یہ مجلسیں ہیں، انشاءاللہ میں عرض کروں گا، لیکن تبرہ کے اپنے ایک سسٹم ہے، ایک سسٹم ہے، خدا کی قدم ایک سسٹم ہے۔ زیارت عاشورہ سے بڑھ کر تبرہ کہاں ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں، یہ تبرہ نہیں ہے، یہ معصوم نے نہیں سکھایا ہمیں۔ ہم نے کون سا معنی تبرہ کا لیا؟ اور میں نے تو ایک جگہ پہ عرض کیا تھا، تبرہ نہ فقط زبان سے، تبرہ عمل سے بھی۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں؟ جھوٹوں پہ لعنت کیوں؟ کیونکہ جھوٹ سے نفرت ہے۔ ظالموں پہ لعنت کیوں؟ کیونکہ ظلم سے نفرت ہے۔ ظالموں پہ تو لعنت کریں گے، لیکن ہم خود ظلم میں غرق رہیں گے۔ یہ تو تبرہ نہیں ہوا نا۔ اگر زبان سے ظالموں پہ لعنت کرو تو تمہارے محلے میں تم مظلوم پہچانے جاؤ، ظالم نہ پہچانے جاؤ۔ اگر آپ جھوٹوں پہ لعنت کرتے ہو تو پھر آپ کے سماج میں جھوٹ کیوں ہے؟ اگر مال حرام کھانے والوں پہ لعنت ہے تو پھر ہمارے معاشرے تبرہ زبان کا، تبرہ عمل کا۔ اور اگر تبرہ فقط زبان تک رہ جائے، عمل تک نہ آئے، تو کب ایک تلوار چلے اور یہ آدمی بدل جائے، لیکن تبرہ جب عمل میں آ جاتا ہے تو انسان دار پر جاتا ہے، ذکر علی نہیں چھوڑتا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ دونوں میں فرق ہے۔ لہذا ان مجلسوں کے ذریعے ہمیں زندہ کیا جا رہا ہے۔ ہم جھوٹوں پہ بھی لعنت کرتے ہیں، جھوٹ سے بھی بیزار ہیں۔ ہم ظالموں پہ بھی لعنت کرتے ہیں، ظلم سے بھی بیزار ہیں۔ ہم جن لوگوں نے حق علی کو ضائع کیا ان پر لعنت کرتے ہیں۔ آج علی کے چاہنے والوں کو جو ستا رہے ہیں ان پہ بھی لعنت کرتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، ہم تو اس طرح ہیں نا، ہم دو دو طریقے سے بانٹیں گے تو نہیں، بہر کیف۔ یہ مجلسیں کیا کریں گی؟ آپ کو زندہ کریں گی۔ یہ مجلسیں ہیں کون سی؟ صدیقہ طاہرہ کے نام سے منسوب ہے۔ خدا کی قسم یہ ذات وہ ذات ہے۔ میں بہت عجیب مرحلے میں جا کر پھنس جاتا ہوں جب بی بی سلام اللہ علیہا کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس بی بی کے بارے میں کیا بیان کیا جائے۔ روایات عجیب ہیں۔ روایات میں دیکھ رہا تھا، ایک روایت معلوم ہے، ما تکاملت نبوت لنبی حتی اقر
بفضلہا و محبتہا. عجیب روایت ہے. کسی نبی کی نبوت مکمل ہی نہیں ہوئی. ما تکاملت نبوت لنبی، کسی نبی کی نبوت مکمل نہیں ہوئی حتی اقر بفضلہا و محبتہا، جب تک اس نبی نے زہرا کی فضیلت کا اقرار نہیں کر لیا. اور فرمانے حتی اقر بفضلہا و محبتہا، جب تک زہرا کی محبت اور زہرا کی فضیلت کا کوئی اقرار نہ کرے تو مقام نبوت تک نہ پہنچے. پتہ نہیں بات واضح نہیں. زہرا کی فضیلت کا اقرار کیے بغیر کوئی نبی نہیں بنتا. آپ خدا کے بندے کیسے بن سکتے ہو؟ توجہ فرما رہے ہیں. نبوت تک جانا ہے تو فضیلت زہرا کا اقرار کرنا ہوگا. جب تک آپ نے اقرار نہیں کیا فضیلت صدیقہ طاہرہ کا. ایک بات کہوں، میں عموماً کوئی بھی روایت فضائل کی بغیر غریز کے ساتھ نہیں پڑھتا. یعنی زہرا کی محبت میں تاثیر اتنی ہے کہ نبی بناتی ہے. اب اگر یہ محبت نبی بناتی ہے اور یہ محبت اس خطیب کے دل میں ہے تو اب تک اسے ایک نیک انسان کیوں نہیں بنا پائی؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ اس محبت کے آثار ہیں. ہر چیز کے دنیا میں آثار ہیں. سورج کا اثر ہے، بارش کا اثر ہے، سردی کا اثر ہے، گرمی کا اثر ہے. محبت زہرا کا اثر کیا ہے؟ کہ محبت زہرا تربیت نبوت کرتی ہے. یعنی اگر یہ محبت میرے دل میں آ گئی ہے تو پھر میرے وجود میں خدا کی بندگی ہے یا نہیں ہے؟ توجہ فرما رہی. یہ مرحلہ ہے خدا کی قسم قابل غور ہے کہ اگر نبوت تک یہ محبت لے جاتی ہے تو ہم و آپ جو دعوی محبت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کر رہے ہیں، آیا ہماری زندگی میں چینجنگ، بدلاؤ، تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ یہ مجلسیں اسی لیے ہو رہی ہیں تاکہ ایک معاشرے کو جو بے حس ہو چکا ہے، ایک معاشرہ جو سو چکا ہے، ایک معاشرہ جو خواب غفلت میں ہے، اسے اٹھایا جائے، اسے بیدار کیا جائے. چونکہ بے حس معاشرہ جب کہیں رہنے لگتا ہے تو وقت کا علی تنہا ہو جاتا ہے. اس بے حس معاشرے کے لیے ضروری ہوتا ہے اس عظیم المرتبہ ذات کا ذکر کیا جائے جس نے اپنی جان تو دے دی لیکن معاشرے کو سونے نہیں دیا. خدا کی قسم نہایت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، صدیقہ طاہرہ کا قیام نہ ہوتا تو روئے زمین پہ شیعوں کا وجود نہ ہوتا. اس میری بات کو ذہن میں رکھیے گا. اگر آج ہو موجود تو فقط صدیقہ طاہرہ کے قیام کی وجہ سے، وگرنہ ایسے حالات بنا دیے گئے تھے خدا کی قسم، ایسے حالات. آپ کبھی ان حالات کو غور کریے گا. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، نبی کی زندگی میں، نبی بیمار ہیں لیکن نبی کی زندگی میں کسی نے نبی کو کہا کہ یہ شخص ہذیان بک رہا ہے. دیکھو تھوڑا سے سوال سنیے گا. نبی کی زندگی میں کل میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا تھا معاشرہ کہاں پر تھا. نبی وضو کرتے تھے تو نبی کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرتا تھا. نبی موجود ہیں، نبی قلم و دوات مانگ رہے ہیں. کیا کہا گیا کہ یہ شخص ہذیان بک رہا ہے. کسے کہا؟ نبی کو کہا. جس نے کہا ابھی اس سے بات ایک مرحلے کے بعد سوال یہ ہے کس نے سنا اور یہ چپ کیوں رہا؟ فرمایا نہیں. آپ کبھی اس معاشرے سے سوال کریے کہ یہ معاشرہ چپ کیسے رہا. توہین نبی کہیں کسی غریب اور کسی اجنبی شہر میں نہیں ہو رہی ہے، مدینے میں ہو رہی ہے. خدا کی قسم ایام فاطمیہ میں ان سوالوں کو دہراؤ کہ یہ مدینے میں جب اس ملعون نے نبی کو کہا اللہ یحجر تو پھر اس کے بعد یہ مدینہ کیسے خاموش رہا؟ وہی مدینہ تو تھا جہاں نبی اکرم آخری خطبہ دے رہے تھے تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. یہ وہی مدینہ تو تھا جہاں نبی اکرم کی عبا کے کپڑے کو بطور تبرک لے جایا جاتا تھا. یہ وہی مدینہ تو تھا جہاں نبی کے وضو کے پانی کو بطور تبرک شفا کے طور پہ لے جایا جاتا تھا. اس مدینے کو کیا ہو
گیا ہے جو مدینہ نبی کی توہین کو سن کر برداشت کیے ہوئے ہے۔ آئیے صدیقہ طاہرہ کے خطبے میں بی بی ریزن بتاتی ہیں، الا تمہیں معلوم ہے تم لوگ کہاں پہنچ گئے ہو؟ تم راحت طلب ہو گئے ہو۔ اس ایک جملے کو ذہن میں رکھیے گا۔ بی بی نے اس پورے معاشرے کا ایک جو بہترین تقییس فرمایا وہ یہ کہ یہ معاشرہ خاموش کیوں ہے؟ یہ معاشرہ کل تک تو جنگ کر رہا تھا، نبی بلا رہے تھے تو احد فات اور نہ جانے کہاں کہاں یہ معاشرہ گیا۔ آج اسی مدینے میں نبی کی توہین ہو رہی ہے، یہ معاشرہ کیوں خاموش ہے معلوم ہے؟ بی بی نے بتایا کیونکہ یہ معاشرہ آرام طلب ہو گیا ہے۔ اس مطلب کو آپ کے ذہن میں رکھو، یہ معاشرہ کیا ہو چکا ہے؟ آرام طلب۔ ہم سے کیا مطلب؟ کیا ہو رہا ہے؟ ہم اپنی زندگی کو کیوں ضائع کریں؟ ہماری دنیا تو چل رہی ہے، ہمارے گھر میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ہماری دکان بھی صحیح ہے، ہماری تجارت بھی صحیح ہے، ہماری بزنس بھی صحیح ہے، دین پامال ہوتا ہے تو کیا کیا جائے؟ ہم سے کیا مطلب؟ لوگ ان کا جھگڑا وہ جانے۔ دیکھیں جب معاشرہ اتنا بے حس ہو جائے کہ اپنے آرام کو دین پر قربان نہ کر سکے تو اس معاشرے میں نبی کی توہین ہوتی ہے اور علی کو تنہا رہنا پڑتا ہے۔ پتہ نہیں بات واضح ہو نہیں واضح؟ اگر یہی معاشرہ دوبارہ اسی گریڈ پہ آ گیا اور اسی طرح یہ معاشرہ خاموش رہا، اسی طرح اس معاشرے کو فرق نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، ہم سے کیا مطلب؟ یہی تو ہے نا۔ بعضوں کو کیا لگتا تھا، حتیٰ کربلا کے واقعے میں اگر آپ دیکھیے، بعضوں کو لگتا تھا کہ اپنی نماز چل رہی ہے، ہمارا روزہ چل رہا ہے، مسجد نبوی نمازیوں سے چھلک رہی ہے، کون تخت خلافت پہ آتا ہے، ہم سے کیا مطلب؟ نہ ہماری دکان پہ کوئی اثر آیا، نہ ہماری تجارت پہ کوئی اثر آیا۔ حتیٰ سرکار سید الشہداء نے خطبہ منع میں فرمایا کہ تمہاری ایک بالش زمین اگر چلی جائے نا تو تم کوہرام مچا دیتے ہو۔ یہاں دین پر کس کو لا کر بٹھایا گیا ہے اور تمہارے سر پہ جوں نہیں رینگ رہی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہی معاشرہ آج یہاں خاموش ہے نبی کی توہین کے بعد۔ کیوں؟ کیونکہ اس معاشرے کو یہ لگتا ہے کہ ہم سے کیا مطلب؟ اس معاشرے کو جو بے حس ہو چکا ہے، کوئی ذات اٹھے اور ایسی ذات اٹھے کہ جس ذات کے بارے میں ذرہ برابر عصمت کے لحاظ سے شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہ رہ جائے۔ خدا کی قسم آج تک عزائے فاطمی میں آپ جا کے دیکھیے گا، تھوڑا سے کوتاہیاں ہم لوگوں سے ہوئی ہیں۔ ہم لوگوں نے ایام عزائے فاطمی کو اس طرح نہیں منایا جس طرح منانا چاہیے۔ دو جگہ ہم لوگوں نے تھوڑا سے تساہلی برتی ہے، ایک عزائے فاطمی میں تساہلی برتی، ایک غدیر میں تساہلی برتی۔ مرحوم علامہ امینی سے کسی نے کہا آغا یہ محرم میں گھر میں بیٹھ کر ماتم کر لیا کریے، یہ باہر جلوسوں کی شکل میں کیوں نکلتے ہیں؟ بڑا حسین جواب دیا، کہے باہر کیوں نکلتے ہیں آپ لوگ؟ ماتم کرنا ہے کمرے میں کریے، گھر میں کریے۔ فرمایا دو جگہ ہم گھر میں بیٹھے تھے، غدیر ہم نے گھر میں منایا تو تم نے غدیر کا انکار کر دیا، تو وجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ غدیر ہم نے سڑکوں پہ نہیں منایا تو تم نے انکار غدیر کر دیا۔ اب اگر ہم کربلا بھی گھر میں منانے لگے تو تم قاتل امام حسین کا انکار کر دو گے۔ ہم کربلا جلوسوں کی شکل میں مناتے ہیں تاکہ کسی کی مجال نہ ہو سکے کہ وہ کہہ دے کہ حسین کا قاتل کون تھا۔ عزائے فاطمی میں یہ کوتاہی ہم سے ہوئی ہے، ہم نے نہیں کیا اس طرح جس طرح عزائے فاطمی کو منانا چاہیے۔ میں ہرگز اس چیز کو آپ کی خدمت میں عرض نہیں کروں گا کہ آپ اللہ لینا، نہیں، طریقہ ہے مناظرے کا، طریقہ ہے بات کرنے کا۔ آپ آ کر قرآن کو دیکھیے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ لوگوں کو خدا کے راستے کی جانب دعوت دیجیے۔ کیسے؟ بالموعظہ و بالحکمہ۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، جن کے پاس دلیلیں ہوتی ہیں وہ بے وجہ کی باتیں نہیں کرتے۔ اور ایک چیز آپ کی خدمت میں، نوجوان بچے زیادہ ہو، خدا کی قسم میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو فحش کلمات ہیں اہل بیت نے انکار کیا ہے کہ ان لوگوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنی زبانوں کو پاک رکھو، عفیف بنو، صاحب تطہیر کے ماننے والے ہو،
توجہ فرما رہے ہیں، صاحب تطہیر کی مجلس میں آنے والے ہو، تمہارے وجود میں پاکیزگی اتنی ہو، نگاہ پاک ہو، زبان پاک ہو، کان پاک ہو، تاکہ کہا جائے آیے تطہیر اگر پڑھتے ہیں تو آیے تطہیر کو اپنے وجود میں بھی لے کر آتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہی تو ہے نا مرحلہ، میری زبان پاک ہو، میری آنکھیں پاک ہو، میرا کان پاک ہو، چونکہ زہرائے مرضیہ کے ماننے والے ہو۔ اس زبان سے آپ اہل بیت علیہم السلام کا نام لیتے ہیں۔ یہ زبان فحش میں مبتلا ہے، یہ زبان گالیوں میں مبتلا ہے۔ تبرہ گالی کا نام نہیں ہے، تبرہ فحش کا نام نہیں ہے، تبرہ براعت کا نام ہے، تبرہ بیزاری کا نام ہے، تبرہ اپنے مبنا کا اعلان کا نام ہے کہ میرا تعلق ان سے نہیں ہے، میرا تعلق علی سے ہے۔ لیکن اس کے لیے اندازہ جو آپ کو کرنا ہوگا، بہت غور کریے گا، قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی جانب دعوت دو۔ کیسے؟ بالموعظۃ، موعظہ کے ذریعے، وبالحکمت، حکمت کے ذریعے، وجادلہم، اور ان سے مجادلہ بھی کرو، لیکن کیسے؟ باللتی ہی احسن، جو بہترین راستہ ہے۔ آپ کے پاس دلیلوں کی کمی ہے، آپ کے پاس صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے وہ دلیلیں رکھ دی ہیں، خدا کی قسم وہ دلیلیں کہ آج کوئی بھی مناظرہ کرنے آئے، زہرائے مرضیہ نے ایسی دلیلوں شیعوں کے حوالے کی ہیں کہ لوگوں کے سر جھک جاتے ہیں، جواب نہیں بن پڑتا ہے، جواب نہیں بن پڑتا۔ آپ جا کر دیکھیے، میں دیکھ رہا تھا علامہ امینی کل بھی ان کا ذکر کیا تھا، بعضوں نے اہل بیت کے راستے میں اتنے جان قربان کی ہے کہ ان کا ذکر ہونا ضروری ہے۔ 30 سال اس ذات نے اپنی زندگی کے امامت ولایت بلا فصل علی کو ثابت کرنے میں لگایا ہے۔ 30 سال مرحوم علامہ امینی شام گئے تھے، یعنی اس کتاب کو لکھنے کے لیے وہ آپ کے ہندوستان بھی آئے، شام گئے، نہ جانے کتنی کنٹریز کا انہوں نے دورہ کیا، جہاں پر بھی انہیں خبر مل جاتی تھی ایک کتاب ہے۔ اب آج کا زمانہ وہ اتفاق سے ہم جیسے کاہلوں کے زمانے میں آیا ہے، توجہ فرما رہے ہیں، وگرنہ ان لوگوں کا جو زمانہ تھا ایک کتاب ایک نسخہ کہیں رکھا ہوا ہے، اب ہو سکتا ہے اس کے یہاں جا کر نوکری کرنا پڑے تب جا کر وہ ایک نسخہ دے، اس میں سے آپ اس کو اتاریے۔ آج کا زمانہ جو ہے اس قدر وہ ہے کہ ایک روایت کو اگر آپ کو سرچ بھی کرنا ہے تو یوں آپ بٹن دبائیے، پوری روایت آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ کام نہیں کرتے۔ اور میں پھر اس بات کو بھی رہنے دوں، ایک بات اور عرض کروں، ایک بہت اہم اس زمانے کی خاصیت کیا ہے، نوجوان بچے سنیں، ایک بہت اہم خاصیت معلوم اس زمانے کی کیا ہے، کہ اس زمانے میں اپنے پیغام کو پہنچانا آسان ہے، اپنے پیغام کو پہنچانا اس زمانے میں آسان ہے۔ آسان نہیں ہے، آسان ہے۔ ہماری مجلسوں میں کوئی نہیں آتا، ہماری مجلسیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی حق کی تلاش میں ہو لیکن اپنے معاشرے اور سماج سے ڈر رہا ہو کہ کیسے ان کے یہاں جائیں، ہمارے سماج والے کیا کہیں گے، لیکن یہ آن لائن مجلسیں ہیں، یہ کلک موجود ہے، یہ یہاں پر لنک موجود ہوتی ہے، اگر حق سمجھنا چاہے تو بہترین طریقے سے ان کے ذریعے سمجھ سکتا ہے۔ لہٰذا حق بتانے والوں کو بھی سلیقہ آنا چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر حق پہنچانا چاہتے ہو، وگرنہ اتنا آسان زمانہ کبھی شیعوں کے لیے آیا نہیں، یہ سن لیجئے مجھ سے، اتنا آسان زمانہ کبھی نہیں آیا پیغام علی پہنچانے کے لیے، اس سے آسان زمانہ تھا ہی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے، آپ جا کر تھوڑا تاریخ پڑھیے، امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں امام کے غلام داؤد ابن اسود، حضرت نے ان کو ایک عصا دیا، کہا اسے عثمان ابن سعید کو پہنچاؤ۔ عثمان ابن سعید بعد میں امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے بھی نواب میں سے قرار پائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ اچھا صلوات ٹھیک پڑھا کریے، چونکہ اہل بیت سے توسل کا سب سے اچھا اور آسان راستہ یہی درود ہے۔ اور روایت میں نے روایت دیکھا کہ اولین سے لے کر آخرین تک سب محتاج ہیں نبی کی شفاعت کے، سب اولین سے لے کر آخرین تک سب محتاج کس کے ہیں؟ نبی کی شفاعت کے۔ اور نبی فرماتے ہیں جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر
اگر آپ غور فرمائیے، داؤد ابن اسود کہتے مولا نے ایک عصا مجھے دیا، کہا یہ عثمان ابن سعید کو پہنچاؤ۔ سخت زمانہ کتنا تھا، یہ بچوں کو عرض کروں، اس زمانے میں آپ پیغام علی کو عام کر سکتے ہو اچھے راستے سے، اچھے طریقے سے، اچھے لہجے سے، اچھی زبان سے، کیونکہ یہ وسائل اس زمانے میں نہیں تھے۔ مولا نے ایک عصا دیا، کہا عثمان ابن سعید کو دے آؤ۔ اب یہ چیز آپ لوگ بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے، کیونکہ جہاں پر گلیاں تھوڑا پتلی ہوتی ہیں۔ یہ داؤد ابن اسود کہتے ہیں کہ ہم اپنے خچر کے ساتھ جا رہے تھے، وہاں سے سامنے سے کوئی سامان لے کر آ رہا تھا، دو خچر، ایک معمولی سی گلی، میں چاہ رہا تھا وہ پیچھے ہٹ جائے، وہ چاہ رہا تھا میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ مجھے غصہ آیا، میں نے وہ عصا جو مولا نے دیا تھا اس عصا سے سامنے والے کے خچر کو مارا، عصا ٹوٹ گیا۔ اب جو عصا ٹوٹا تو میں نے دیکھا یہ عصا نہیں تھا، اس گول لکڑی میں فقط خطوط تھے جو مولا بھیج رہے تھے عثمان ابن سعید کو۔ یہ واقعہ کیوں نقل کیا آپ کی خدمت میں؟ یعنی اگر امام اپنے چاہنے والے تک پیغام پہنچا رہے تھے تو اتنے سخت حالات تھے۔ حتیٰ امام ہی کے زمانے میں روایت ملتی ہے کہ بلخی نقل کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام حسن عسکری بازار سے گزر رہے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ کہ میرے دل میں ایک تڑپ محسوس ہوئی۔ دیکھیں ابھی کوئی ایک معمولی سا انسان جو پڑھا لکھا ہو، یہ ہو، وہ ایسے ہی گزر جائے تو آپ کہیں گے دیکھو اس کو کوئی پہچان نہیں رہی، یوں امام وقت حجت خدا لوگوں کے درمیان سے گزر رہے تھے، لیکن کوئی کسی کی توجہ نہیں تھی۔ کہ میرے دل میں آیا کہ میں چلا کر کہوں اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ حجت خدا ہے، یہ ولی نعمت ہے، یہ تمہارے درمیان سے گزر جا رہا ہے۔ کہ میں اتنا کہنا چاہتا تھا، حضرت نے اشارے سے کہا خاموش رہو، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ یہ دو واقعے اس وجہ سے نقل کیے تاکہ آج کے زمانے کو غنیمت جانیے پیغام حق کو پہنچانے کے لیے۔ کل کا زمانہ ایسا نہیں تھا کہ اتنی آسانیوں سے آپ پیغام حق پہنچا سکتے تھے۔ آج بہترین زمانہ ہے، اور اپنی ذمہ داریوں کو چیک کریے کہ اس زمانے میں میں ولایت علی کے پیغام کو اپنی حد تک کیسے پہنچا سکتا ہوں۔ کوئی لکھ سکتا ہے، کوئی بول سکتا ہے، کوئی شرکت کر سکتا ہے، کوئی مجلس پر گزار کر سکتا ہے، جس بھی حوالے سے ہر آدمی کی شرکت الگ ہوتی ہے، لیکن ہاں اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ معصوم نے فرمایا رحم اللہ عمران یحیی امرنا، معصوم فرماتے ہیں رحم اللہ عمران، اللہ رحمت نازل کرے کس کے اوپر؟ اس بندے کے اوپر احیی امرنا جو ہماری باتوں کو زندہ کرتا ہے۔ راوی کہتا ہے قلت لہو، میں نے مولا سے پوچھا وکیف یحیی امرکم، مولا آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے؟ یہ نوجوان بچے سنیں، مولا نے فرمایا یتعلم علومنا ویعلمها الناس، اگر ہمارے علم کو زندہ کرنا ہے، ہماری باتوں کو زندہ کرنا ہے تو پہلے خود سیکھو پھر دوسروں کو سکھاؤ۔ دو مرحلے کا ہوتا ہے، ہمارے ہاں دوسرے مرحلے میں ایڈوانس ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ طے کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے کہ ممبر پر یا جہاں پر آنے سے پہلے ایک مرحلہ ہوتا ہے یتعلم علومنا، پہلے ہمارے علم کو سیکھو پھر یعلمها الناس، پھر لوگوں کو سکھاؤ۔ پتہ نہیں بات واضح ہو رہی نہیں واضح ہو رہی ہے؟ یعنی اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اہل بیت کی حدیث بتا رہے ہیں، تو پہلے وہ حدیث آپ سیکھیے پھر لوگوں تک بتائیے۔ پہلے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کو بہت غور سے سنیے، پھر اس مظلومیت کو بہترین انداز میں عام کریے، چونکہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں تک حق نہ پہنچا ہو، اور خدا کی قسم اگر ایک شخص کو بھی آپ نے اس حق سے آگاہ کر دیا اور وہ آیا تو پیغمبر کی حدیث ہے اے علی، اگر کسی انسان نے ایک انسان کو راہ ہدایت پر گامزن کر دیا
تو سورج جتنے لوگوں پر نور پہنچاتا ہے اور اپنی روشنی پہنچاتا ہے اس سے زیادہ فائدہ مند کام ہے۔ لہذا یہ ذمہ داری آج کے زمانے میں ہماری اور آپ کی ہے کہ ہم کیا کریں، ہم انہی مجالس کو جو بہترین پیغام کا ذریعہ ہے، انہی مجالس کے ذریعے حق کے صدیقہ طاہرہ کو جو مدینے میں دبایا جا رہا تھا، مدینے میں ساری کوشش یہ تھی، لیکن مناظرے کا انداز میں فقط ایک مناظرہ علامہ امینی کی گفتگو چل رہی تھی، میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا آیا، علامہ امینی کو دعوت دی گئی، شام کے شہر میں آپ ایک کتاب لکھنے گئے تھے، کتاب سے کچھ حوالے چیک کرنے گئے تھے۔ اب علامہ امینی جہاں پر بھی جاتے تھے، علامہ امینی ہیں، لوگوں کے درمیان مشہور ہیں، دعوت دی گئی کہ آپ ہمارے یہاں آئیے، دوسرے مذہب والوں نے دعوت دیا۔ علامہ امینی نے کہا دیکھو یہاں ہم دعوت کھانے نہیں آئے، ہمارا کام جو ہے کچھ کتابوں سے ہمارے پاس وقت نہیں، کہ نہیں آپ آئے ہیں تو ہم لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ایک ملاقات ہو جائے گی۔ تاریخ کہتی 70 سے 80 علماء جو حافظ حدیث تھے وہ جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد علامہ امینی سے ملاقات ہوئی، لیکن ایک کنڈیشن علامہ نے رکھی تھی کہ دیکھو ہمارا وقت ضائع مت کرنا، آئیں گے ملاقات کریں گے، کچھ علمی گفتگو چھیڑنا مت، کیونکہ علامہ بھی جانتے تھے کہ یہ لوگ قبول کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں، کہیں سب چھیڑنا مت، بس ہم سے ملاقات کر گئے۔ لیکن بعضوں کو لگتا ہے کہ ہم 70-80 ہیں اور یہ اکیلا بیچارہ پھنسا ہوا آدمی، کہا بات ختم ہو گئی، ملاقات ہو گئی، یہ ہوا علامہ سے کہا کہ ایک حدیث ہو جائے، ایک حدیث آپ سنائیے، ایک حدیث ہم سنائیں، 70-80 علماء حدیث سنائیں، سب نے اپنے اپنے نمبر آنے پہ حدیث سنائی۔ علامہ نے کہا کہ میں حدیث ایک شرط پہ سناؤں گا کہ جب میں اس حدیث کو بیان کروں تو آپ تائید کرو کہ یہ حدیث ہے، کیونکہ یہ تو بہانہ ہو جاتا ہے نا، آپ کی کتاب میں ہے ہماری کتاب میں نہیں ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں ضعیف ہے، صحیح ہے، کیا ہے۔ علامہ سے کہا اچھا سنائیے آپ حدیث۔ علامہ نے کہا مناظرے کا انداز دیکھیے، یہ ایام عزائے فاطمی میں سیکھ کے جائیے، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، یہ حدیث ہے یا نہیں ہے کہ کوئی اگر مر جائے اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے؟ کہاں یہ حدیث ہے؟ کہا آپ کے یہاں کتابوں میں ہے؟ ہاں ہمارے یہاں بھی ہے۔ کہا مجھے بس اتنا بتا دو کہ فاطمہ کا امام کون تھا، اتنا بتاؤ کہ صدیقہ طاہرہ کا امام کون تھا۔ ہمت ہے کہہ دو کہ وہ لوگ امام تھے تو پھر اپنی کتاب کا کیا کرو گے؟ ماتت وہی غاضبۃ علیہما، زہرا اس دنیا سے چلی گئیں لیکن راضی نہیں ہوئیں، تو وجہ فرما رہے ہیں نہیں، پس وہ امام نہیں۔ اب یہ مجال ہے کہہ دو کہ صدیقہ طاہرہ یوں ہی چلی گئیں، تو وجہ فرما رہے ہیں یہ بھی مجال نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا ہیا سیدۃ نساء العالمین، تمام خواتین کائنات میں جتنی ہیں سب کی سیدہ کا نام زہرا ہے، پس تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ موت جاہلیت ہے، چونکہ اس کی محبت تو زندہ کرتی ہے۔ دوسرا یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کا امام یہ ہے، تو پھر کہنا پڑے گا کہ زہرا کا امام کون ہے۔ اب اگر زہرا کا امام علی ہے تو وہی امام حق ہے، اس کے علاوہ سب باطل ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ انداز ہے، اس انداز سے گفتگو کریے۔ میں نے عرض کیا ایام عزائے فاطمی میں سیکھ کے جاؤ کہ آپ بات کرو، بات کرنے کا یہ انداز ہے۔ نہ ہمارے نوجوانوں کو اس طرح، ہمارے پاس دلیلیں کم تھوڑی نہیں ہیں۔ علامہ حلی رضوان، اب بات آ گئی تو عرض کروں آپ کی خدمت میں، علامہ حلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کتاب لکھی معلوم ہے جس کا نام ہے الفین۔ الفین یعنی 2000 دلیل مولائے متقیان کی ولایت کو ثابت کیا ہے۔ کتنی ہزار دلیل؟ 2000 دلیل۔ اور ایک بات عرض کروں، یہ کتاب انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے لکھا تھا۔ یہ کتاب علامہ خود مقدمہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میرے بیٹے کے ہاتھ میں ولایت و خلافت بلا فصل امام علی پر دلیلیں ہونی چاہیے،
تو میں نے 2000 دلیلیں کتاب لکھا اپنے بیٹے کے لیے۔ اب سوال ہوگا ہمارے جیسے مولانا لوگوں سے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اب تک مولائے متقیان کی امامت کی 5 دلیلیں یاد کرائی یا نہیں کرائی؟ یہ میں نے اپنے اوپر رکھ کے کہا ہے، لیکن یہ سب آپ کے اوپر بھی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ہم سب سے سوال ہوگا کہ آپ نے اپنی اولاد کو، چونکہ روایت میں ہے پیغمبر فرماتے ہیں ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ۔ کون سا ادب؟ حب نبیکم وحب اہل بیت النبی وتلاوت القرآن۔ جس باپ کو اٹھائیے پوچھئے کیوں اتنی محنت کرتے ہو؟ کہ اپنے بچوں کی فیوچر کی فکر ہے، ہمارے بچوں کا فیوچر اندھیرے میں نہ رہے، اجالے میں رہے۔ خوب کہاں کے فیوچر کا فکر ہے؟ یہ فیوچر کہاں تک؟ قبر تک۔ جو فیوچر قبر تک ہے اس فیوچر کے لیے آپ فکر مند ہیں۔ ایک ولایت کا استقبال قبر سے لے کر آپ کے نشر تک ہے، اور اگر اس کی فکر ہوتی تو ہمارے یہاں مکتب خالی نہ ہوتے۔ پتہ نہیں بات کچھ تلخ باتیں کہنا پڑتا ہے، اگر ہم نے وہ سوچا ہوتا کہ وہاں پر یہ خالی، آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ شادی میں اس دن لے جایا جائے جس دن بچے کا اسکول ہو۔ ارے نہیں، اسکول ہے۔ خوب آج کیوں آ گئے؟ ارے مکتب ہی تھا خالی۔ پتہ چلتا ہے دین کتنی ارزش رکھتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، چونکہ یہ تعلیم تمہیں دنیا دیتی ہے تو اس کی ویلو ہے، وہ تعلیم جو تمہیں دین دیتا ہے اس کی ویلو نہیں ہے۔ اور یہ مجمع سن لے، بے دین ڈاکٹر اس معاشرے کو نہیں چاہیے۔ بے دینوں نے، آپ کبھی دیکھیے یہ سارے بم، یہ ساری مشکلات، یہ سارے وائرس کون بناتے؟ جاہل لوگ بناتے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے۔ یہ جو ایٹمی بم کی باتیں ہوتی ہیں یہ جاہل نے بنایا، کسی نے، پڑھے لکھے نے بنایا۔ لیکن اس کا فرق کیا تھا؟ پڑھا لکھا بے دین، پتہ نہیں بات واضح نہیں ہے، پڑھا لکھا بے دین بم بناتا ہے، پڑھا لکھا دیدار معاشرے کو اوپر لاتا ہے۔ خوب پڑھاؤ اپنے بچوں کو، خوب پڑھاؤ، انگلش تعلیمات خوب پڑھیں، لیکن دین کے ساتھ، کیونکہ یہ پڑھ لے گا، اگر دین اس کے پاس ہوگا نا یہ کہیں پہنچ جائے گا۔ اسے اتنا معلوم ہوگا کہ قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ اسے دین بتائے گا نا۔ اگر دین نہیں پہنچایا، فقط دنیا پہنچایا، تو جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو یہ بزنس مین بچہ کہے گا ان پر کیا انویسٹ کریں، یہ کتنے دن رہنے والے ہیں۔ دین ہوگا تو سمجھے گا کہ ماں کی ایک ایک سانسیں میرے لیے جنت خرید کر لاتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ بہت اہم مرحلہ ہے جہاں پر انسان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو سکھاؤ حب نبیکم، نبی کی محبت، حب اہل بیت النبی و تلاوت القرآن، یہ نبی نے فرمایا ہے۔ یہ ہم یہاں پر آئیں، غور کریں، ہم نے اپنی اولاد کے لیے رائے فاطمی میں کوشش کریں۔ میں نے بہت جگہ پہ یہ باتیں عرض کیا ہے کہ ہمارے یہاں مجلسیں ایسی ہونا چاہیے کہ جب یہ بچہ ان مجلسوں سے جائے تو 2-4 چیزیں اس کے ذہن میں رہیں، وگرنہ کبھی کبھار پوری مجلسیں اس قدر لفاظیوں میں ختم ہو جاتی ہیں کہ اس کے بعد آپ پوچھیں مولانا نے وہ ایک سانس میں جو 10 الفاظ بدلے تھے وہ یاد کر کے بتائیے، تو کہا تو مولانا بھی اب دوبارہ نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو وہ فرما رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک سانس میں جو 2 لفظ پڑھا تھا، نہیں یہ کچھ باتیں لے کر جائیں، یہ بچے آئے ہیں، یہ خدا کی قسم یہ فرش سب کو نصیب نہیں ہے، یہ تمہارا افتخار ہے، زہرہ مرضیہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں نوازا ہے جو یہ فرش نصیب فرمایا۔ یہ ہر کسی کو کہاں نصیب ہوتا ہے؟ آپ جا کر دیکھو ان دنوں کون سی چھٹی کا دن ہے، اتنے لوگ آئے ہیں، کون لے کر آیا آپ کو؟ کون لے کر آیا؟ ایک کشش لے کر آئی، ایک محبت لے کر آئی، وگرنہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہو اپنے رشتہ داروں سے ملے کتنے دن ہو جاتے ہیں، لیکن ایک کشش ہے، بلایا گیا، فرش مجلس پہ بلایا گیا، وہاں بلایا گیا جہاں آنے کے لیے انبیاء بیتاب ہوتے ہیں، وہاں بلایا گیا جہاں آنے کے لیے ملائکہ بیتاب ہوتے ہیں،
کہا تمہارے دل میں زہرا کی محبت ہے، اللہ تمہیں ایسے ہی نوازے گا کہ جہاں انبیاء بیٹھتے ہیں اس صف میں تمہیں بیٹھا دے گا۔ یہ زہرا کی محبت ہے۔ بس عزیزو، ختم کیا میں نے آپ کی زحمت کو۔ عزائے فاطمی ہے، خدا کی قسم جتنے مظالم دین میں ڈھائے گئے ہیں ان تمام مظالم کی ابتدا یہیں سے ہوئی ہے۔ بعض روایات میں ہے وہ تیر جو شہزادے علی اصغر کی جانب سے چلا تھا وہ تیر حرملہ نہیں تھا، وہ تیر ثقیفہ سے چلا تھا۔ وہ 11 محرم کو جو حسین کے خیموں میں آگ لگائی گئی، یہ کون سی آگ تھی؟ یہ وہی آگ تھی جو در زہرا سے اٹھتی ہوئی کربلا پہنچی تھی۔ یہ وہی آگ تھی، یہ وہی آگ تھی۔ خدا کی قسم زہرائے مرضیہ ہیں۔ میں روایت پڑھوں آپ کی خدمت میں، آپ تو سب زہرائے مرضیہ ہیں، پیغمبر کا سر ہے، بی بی کا زانو ہے، گریہ فرما رہی ہیں۔ ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، اسے بھی مصائب سے پہلے فقط تمہیداً سن لو۔ ایک آیت نازل ہوئی تھی کہ رسول کو تم لوگ اپنی طرح آواز نہ دیا کرو جیسے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو، بلکہ جب رسول کو آواز دو تو یا رسول اللہ کہو، عام طریقے سے آواز نہ دیا کرو۔ تو جناب زہرا جب بابا کی خدمت میں گئی نا تو فرمائے یا رسول اللہ، تو کہا بیٹی یہ آیت تمہارے لیے نہیں نازل ہوئی ہے، پیغمبر کا ایک جملہ اسے ذہن میں رکھنا، میں انشاءاللہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اے میری لاڈلی تم مجھے یا ابتا کہا کرو، اے میرے بابا، چونکہ جب تم کہتی ہو نا اے میرے بابا تو میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ تم مجھے یا رسول اللہ مت کہو، یا ابتا کہو۔ زہرا جب یا ابتا کہے تو باپ کو سکون ملتا ہے۔ بس اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ زہرا کا زانو ہے، پیغمبر کا سر ہے، بی بی گریہ فرما رہی ہے، پیغمبر کو زہرا کے آنسو برداشت نہیں ہے۔ اے میری لاڈلی نہ رو، بابا کیسے نہ رو، وہ آپ چاہ رہے ہو۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا اے میری بیٹی ذرا اپنے کان کو قریب لاؤ۔ خدا کی قسم مظلومیت زہرا عجیب ہے۔ بابا کے دہنِ اقدس سے اپنے گوش مبارک کو قریب کیا، ایک مرتبہ مسکرائیں۔ لوگوں نے کہا بی بی کیوں مسکرائیں آپ؟ کہا جب تک پیغمبر زندہ ہے اس راز کو نہیں بتاؤں گی۔ پیغمبر کی شہادت کے بعد بتایا۔ میرے بابا نے کہا تھا زہرا مصائب ڈھائے جائیں گے، ظلم ہوگا، لیکن اے بیٹی سب سے پہلے مجھ سے ملاقات تم کرو گے۔ کائنات کی 2 بیٹیاں ہیں، آپ سمجھ گئے نا، آپ پہلے مجلس ہو، جو اپنے بابا کے جانے پہ بہت بیتاب ہے۔ ایک زہرا ہے، ایک سکینہ ہے۔ زہرا ادھر گریہ کر رہی ہے اور سکینہ بس اتنا کہتی ہے اے میرے بابا ذرا دیر کے لیے ذوالجناح سے اتر آؤ۔ باپ جب اترا ہے بیٹی نے کیا کہا؟ بابا مجھے پتا ہے جا رہے ہو واپس نہیں آؤ گے، اے بابا میرے سر پہ اس طرح دستے شفقت پھیر دو جس طرح یتیموں کے سروں پہ دستے شفقت پھیرا جاتا ہے۔ وہ بیٹی بھی سب سے پہلے اپنے بابا سے ملاقات کی ہے زندان شام میں۔ جب شہادت ہوئی نا تو اہل بیت میں سے سب سے پہلی بیٹی جو اپنے باپ سے ملی یہاں دادی ہے جس نے سب سے پہلے اپنے بابا سے ملاقات کی۔ روایت کا جملہ ہے بی بی مسکرائیں اور اس کے بعد بابا کی شہادت جب ہو گئی، خدا کی قسم میں نے روایت دیکھا ہے بی بی سلام اللہ علیہا جب مولائے متقیان دفن کر کے آئے ہیں ایک جملہ فرمایا اے علی میرے بابا کو دفن کر دیا۔ اللہ علی کیا جواب دے؟ ایک مرتبہ علی سر جھکائے تھے، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی علی یہ مرتضیٰ جیسا شیر خدا موجود تھا، ہائے وہ بچی کیا کرے؟ جب باپ کی شہادت کی خبر آئی ہے تو وقت ذوالجناح آیا، بچی نے ایک سوال کیا اے میرے بابا کے ذوالجناح ارے مجھے اتنا بتا دے جب میرے بابا کو قتل کیا گیا تھا، پیاسا قتل کیا گیا،
خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرے۔ عجیب مرحلہ ہے، ایک روایت اور پڑھوں، عجیب مرحلہ ہے، خدا کی قسم عجیب مرحلہ ہے۔ مولا متقیان نے کیا کیا معلوم ہے؟ جس لباس میں، جس کرتے میں غسل دیا تھا پیغمبر کو، اس کرتے کو جناب زہرا کی نظروں سے دور کر دیا، کیونکہ اگر زہرا اس کرتے کو پا جائے تو باپ کی فرقت میں دم نکل جائے گا۔ اللہ، ایک دن وہ کرتا بی بی کے ہاتھوں میں آ گیا، فقط چہرے پہ ڈالا، غش میں آ گئی۔ اب اللہ کی قسم آپ کو کربلا کیسے نہ لے جاؤ۔ بی بی باپ کا کرتا تھا، آنکھوں سے دیکھا، غش میں چلی گئی۔ ایک 4 سالہ بچی ہے جو باپ کے جنازے کو دیکھتی ہے، باپ کے جنازے پر سر نہیں موجود ہے، اپنے لبوں کو رکھ دیا، اے میرے بابا، اے میرے پیاسے بابا، ارے کس نے اس مظلوم کو قتل کیا؟ کس نے میرے بابا کے سر و دل کو جدا کیا؟ بسر باب ازا، آخری مرحلہ وہ ہے، باپ کا جنازہ تھا، بڑا سخت جنازہ تھا، لیکن علی مرتضیٰ موجود تھے۔ میں کہوں گا اے بی بی، ابھی علی موجود ہے باپ کے لیے تسلیت دینے کے لیے، لیکن ہائے رے کربلا، جب بھی سکینہ یا بتا کہتی تھی، کوئی رخساروں پہ تماچے مارتا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، ہم میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما، ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ حاضرین سے، بانیان سے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ ہم سب کو حج زیارات سے مشرف فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ ام فروہ بنت توقیر حسین، مرحومہ صدری بیگم بنت سید محمد وکیل اعظمی، مرحومہ فخر النساء بیگم بنت محسن رضا، مرحوم سید محمد وکیل ابن سید علی نقی، مرحوم سید محمد محسن ابن سید محمد احسن، مرحوم سید توقیر حسین ابن محمد شبیر حسین، مرحوم سید جاوید رضا ابن علی اطہر صاحبان کے روح کو سے۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل